ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم و احسان ہے کہ انہوں نے رمضان المبارک جیسا بابرکت، مقدس، پاکیزہ اور نیکیوں کے اعتبار سے سدا بہار مہینہ ہمیں عطا کیا، جو مہینہ اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رعنائی، خوشنمائی، زیب و زینت، خیر و برکت کے ساتھ اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور چند ایام کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، فضیلتیں رکھی ہیں، اور اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں وہ جنہوں نے اس مہینے کی رحمتوں کو، ان کی فضیلتوں کو اور اس مہینے کے اندر نازل ہونے والی خیر و برکت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹا ہے اور اپنی زندگی کو، اپنے دامن کو مالا مال کیا ہے۔ میرے بھائی، آج کے اس خطبے کے اندر میں متفرق انداز میں 3 باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں صحیح کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین اسلام، یہ بڑا صاف ستھرا، سادہ اور آسان دین ہے۔ اس دین کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی خفار پوشیدگی نہیں ہے، اور یہ دین آج سے نہیں بلکہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے۔ اس دین کے اندر جتنی بھلائیاں ہو سکتی تھیں، جتنی خیر ہو سکتے تھے، جتنی اچھائیاں ہو سکتی تھی، ان تمام اچھائیوں کو، خیر کثیر کو، بھلائیوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زندگی میں اتار دیا۔ اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں اس دین کے مکمل ہونے کا اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے مکہ کے اندر تھے اور میدان عرفات میں تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اے لوگو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت کو آپ کے اوپر بھی ان کی اتمام کر دیا، تکمیل کر دی ہے، اور اس دین اسلام کو، مذہب اسلام کو دین کے اعتبار سے ان سے ہم راضی ہو گئے ہیں۔ گویا یہ دین اللہ کے نبی کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے۔ اور جب آپ حجۃ الوداع کے موقع سے میدان عرفات میں موجود تھے، آپ کے ساتھ تقریباً 1,30,000 صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تمام صحابہ کے سامنے آپ اپنے اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور آپ نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ذرا یہ بتلاؤ، اللہ نے میرے اوپر دین کی تبلیغ کی جو ذمہ داری سونپی تھی، مجھے جو جس ذمہ داری سے سرفراز کیا تھا، کیا میں نے اللہ کی وہ ذمہ داری، اللہ کا وہ دین، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا ہے؟ تمام صحابہ نے کہا اللہم نعم، ہے اللہ کے نبی، آپ نے اس دین کو مکمل طور پہ من وعن،
جیسے کہ اللہ نے آپ پہ نازل کیا تھا ہم تک پہنچا دیا ہے. آپ نے پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی, کوئی سستی نہیں کی, کوئی لاپرواہی نہیں کی. جب تمام صحابہ نے آپ کے اس پہنچانے کی گواہی دی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو, شہادت انگلی کو آسمان طرف اٹھایا اور کہا اللہم فشہد, اللہم فشہد, اللہم فشہد. کہ اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے بندے نے گواہی دے دی ہے کہ میں نے تیرے دین کو, تیرے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچا دیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کے تمام احکامات اللہ کے نبی کے زمانے مکمل ہو چکے ہیں. اب اللہ کے نبی کے بعد اس دین میں کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش, اضافے کی گنجائش یا نقص کی گنجائش نہیں ہے. اور میرے بھائی, اور اس دین میں اللہ کے نبی کے بعد, اللہ کے نبی کے زندگی کے بعد اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل ایجاد کرتا ہے یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے اس نیت سے کہ دین کا حصہ ہے, یہ نیکی کا کام ہے, یہ ثواب کا کام ہے, تو ایسے عمل کو شریعت میں بدعت کہا گیا ہے. اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس مسلمان نے کوئی ایسا کام کیا جس کام کو ہم نے نہیں کیا ہے, نہ ہمارے رب نے حکم دیا ہے, جس کام پہ ہماری طرف سے مہر نہیں ہے, ہماری طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے, فہو رد, وہ کام مردود ہے, وہ کام مردود ہے, وہ کام مردود ہے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فرض. جس شخص نے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جس چیز کو ہم نے نہیں کیا ہے تو وہ کام, وہ چیز مردود ہے اللہ کے دربار میں, اللہ کی نگاہ میں. تو میرے بھائی, دین کے نام پہ آج ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے سماج کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ چیزیں لوگوں نے ایجاد کر رہی ہیں. خود ساختہ دین, خود ساختہ عمل, خود ساختہ کام اس قدر رواج پا چکا ہے کہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ اصل دین کیا ہے اور نقلی دین کیا ہے. جو اصلی دین ہے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے تھے جس دین کو, جس دین پہ صحابہ نے عمل کیا, صحابہ کے بعد تابعین نے عمل کیا, تبع تابعین نے عمل کیا, اس دین کے چہرے کے اوپر, اس دین کے اوپر اس قدر لوگوں نے گرد و غبار چڑھا دیا ہے کہ اس دین کی حقیقت ہمارے سامنے سے اوجھل ہو رہی ہے. میرے بھائی, آج رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے, رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے, اور اس جمعہ کے تعلق سے ہمارے مسلم سماج کے اندر لوگوں میں ایک عقیدہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام دیا گیا ہے جمعہ الوداع جمعہ, الوداع, جمعۃ الوداع یا الوداع جمعہ, الوداع کا جمعہ. اور اس جمعہ کے تعلق سے مسلمان قوم کے اندر اتنی عقیدت ہے کہ اس جمعہ کی تیاری وہ مسلمان جنہوں نے رمضان جیسے مبارک مہینے کی عظمت کو پامال کیا, جنہوں نے رمضان کے مہینے کے اندر صحت رہتے ہوئے, تندرستی رہتے ہوئے رمضان کے روزے نہیں رکھا, صحت کے باوجود رمضان میں قیام نہیں کیا, تلاوت نہیں کی, ذکر و اذکار نہیں کیا, لیکن اس جمعہ کے لیے بڑے زور و شور سے تیاری کرتے ہیں. وہ آدمی بھی جنہوں نے رمضان جیسے مہینے میں اللہ کے دربار میں سجدہ نہیں کیا لیکن اس جمعہ کے اہتمام کے لیے اس جمعہ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. اور یہ دیکھا جاتا ہے گاؤں سماج کے اندر لوگوں میں عقیدہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو شخص اس جمعہ کو پڑھ لے گا, جو شخص اس جمعہ میں شامل ہو جائے گا, گویا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمام رمضان کی جو خیر و برکت ہے اسی جمعہ سے حاصل ہو جائے گا. میرے بھائی, شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جمعہ جس طریقے سے رمضان کا آخری جمعہ ہے, رمضان کا پہلا جمعہ تھا, رمضان درمیانی جمعہ تھا, ویسے ہی جمعہ ہے. اس جمعہ کی شریعت میں الگ سے کوئی خصوصیت نہیں ہے, کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے, آپ 10 سال مدینے کے اندر زندہ رہے, آپ نے کبھی بھی 10 سالوں کے اندر 10 رمضان آیا ہوگا, آپ نے کبھی بھی اس جمعہ کی جو آخری جمعہ ہوا کرتا رمضان کا آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا, کوئی خاص اہتمام نہیں کیا, نہ خود کیا نہ صحابہ کو کرنے کو کہا. کہیں پر بھی ذخیرہ احادیث کے اندر, حدیث کسی کتاب کے اندر بھی یہ جمعہ کا نام جمعہ الوداع جمعہ نہیں رکھا گیا ہے, کہیں پر بھی نہیں رکھا گیا ہے. اور اس جمعہ کے لیے جو مسلمان اہتمام کرتے ہیں, نئے کپڑے بنواتے ہیں, عید میں نہیں پہنیں گے لیکن اس جمعہ میں پہنیں گے, اور مسجد کو سجاتے ہیں, مسجد میں بتیاں لگاتے ہیں, مسجد صفائی ہوتی ہے, عطر سے معطر کیا جاتا ہے مسجد کو, اور لوگ
بالکل 10 بجے 11 بجے 12 بجے جمعہ کے اندر پہنچ کے پہلی صف میں جگہ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج کی جمعہ میں جو پہلی صف میں بیٹھے گا یا جو پہلے پہنچے گا اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائی یہ بناوٹی دین ہے، یہ بناوٹی عقیدہ ہے، یہ بناوٹی نظریہ ہے۔ شریعت میں اس جمعہ کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ عمومی بات ہے۔ جمعہ کے دن، یہ جمعہ کے دن یہ بہت بڑا دن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر یوم طلعت الشمس فیہ یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس کو سید الایام کہا گیا ہے۔ اللہ نبی نے فرمایا دنوں کے اندر سب سے افضل ترین دن اللہ کی نگاہ میں یہ جمعہ کے دن ہے۔ اور اس جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے، اللہ نبی نے فرمایا فیہ ساعۃ، اس میں ایک ایسا وقت آتا ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے، لا یصادفها عبد مسلم، کہ جو کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی کو پالے، اس وقت کو پالے اور اس میں اللہ سے جو بھی سوال کرے گا الا آتاہ ایاہ، اللہ اس کے اس سوال کو قبول کرے گا، اس چیز کو اللہ دے گا، جو کچھ مانگے گا اللہ اس چیز کو قبول کر لے گا۔ یہ اس جمعہ کی فضیلت ہے، اور یہ 12 مہینے کے اندر یہ جمعہ کی فضیلت ہے، کسی خاص جمعے کے اندر نہیں، بلکہ 12 مہینے کے اندر جو بھی جمعہ آتا ہے تمام جمعہ کی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائی یہ جمعۃ الوداع جس کا تصور گاؤں دیہات میں لوگوں کے اندر اس قدر بیٹھا ہوا ہے کہ آج کے دن لوگ اپنے گاؤں کی مسجد کو چھوڑ کر کے ارریا کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ارریا کی مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور گاؤں کی مسجد کو ویران کر دیتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا اپنے گاؤں میں کہ آج کے دن جو مسجد بھری رہتی ہے جمعہ کے دن، لیکن جمعۃ الوداع کے دن مسجد خالی رہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تب اکثر لوگ ارریا چلے گئے، فارمی سے چلے گئے، بڑی مسجد میں نماز پڑھنے سے بڑا ثواب ملے گا۔ یہ سب کہاں سے ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا آج کل ہمارے علماء کرام بھی اس جمعہ کے تعلق سے خطبہ کے اندر خطبہ دیتے ہیں، الوداع الوداع یا شہر رمضان، السلام السلام یا شہر رمضان، اس طریقے سے خطبہ کے اندر پڑھتے ہیں رمضان کے بارے میں۔ اے رمضان تمہیں الوداع کہہ رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، ہم غمگین ہیں تمہارے جانے سے، ہم مغموم ہیں۔ اس طریقے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے دنیا میں کوئی خیر کام کرنے والے تھے؟ صحابہ سے بڑھ کے کوئی نیک کام کرنے والے تھے؟ لیکن کسی بھی صحابہ سے عمل ثابت نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا اللہ کے نبی 10 سال مدینہ کے اندر زندہ رہے، جمعہ پڑھتے رہے، آپ نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اور اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کا زمانہ تقریباً 100 سال کا رہا، 100 سال تک اللہ کے صحابہ کرام دنیا کے اندر زندہ رہے۔ صحابہ میں سے کسی صحابی سے بھی اس جمعہ کے تعلق سے الگ سے کوئی خصوصیت ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے اس جمعہ کا اہتمام کیا ہو۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدث نظام، فقہاء کرام، کئی صدیوں تک یہ چیزیں کہیں نہیں تھی۔ بعد کے ادوار میں جب لوگوں نے قرآن حدیث کو چھوڑا، سنت نبی کو چھوڑا، تو شیطان نے اس کو بہکایا اور سنت کے نام پہ بدعت کو ایجاد کیا اور بدعت میں اس کو دھکیل دیا، تاکہ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جہاں ایک سنت مرتی ہے وہاں ایک بدعت جنم لے لیتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ جمعہ، یہ رمضان کا مہینہ اتنا بڑا عظمت کا مہینہ ہے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ قیام اللیل جس کے پڑھنے سے، تراویح کی نماز جس کے پڑھنے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، قرآن پڑھنے سے، یہ ماہ قرآن ہے، یہ ماہ کیا ہے؟ ماہ قرآن ہے، اس مہینے سے قرآن نازل ہوا، لیکن کتنے لوگ جو قرآن تلاوت کرتے ہیں نہیں، ادھر نہیں جائیں گے، تراویح کی نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن الوداع کی جمعہ پڑھنے کے لیے نیا کپڑا پہن کر کے، عطر لگا کر کے، خوشبو لگا کر کے اور بالکل سواری کا انتظام کر کے ارریا جائیں گے، بڑی مسجد میں جائیں گے پڑھنے کے لیے۔ یہ اور ایسا کرنے پہ صرف یہ نہیں، بلکہ علماء احناف میں سے، علماء دیوبند میں سے جو بڑے بڑے مفتی ہیں، مفتی رشید احمد گنگوہی، مفتی محمود حسن گنگوہی، مفتی شفیع رحمہ اللہ، یہ تمام علماء کرام ان کا فتویٰ ہے کھلے طور پہ کہ ایسا عقیدہ رکھنا اس جمعہ کے تعلق سے، جمعہ الوداع کہنا اور اس جمعہ کے لیے نیا نیا خطبہ پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ کھلی طور پہ گمراہی اور بدعت ہے۔ یہ ان علماء کرام کا فتویٰ ہے اس جمعہ کے تعلق سے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا واضح فتویٰ ہونے کے باوجود بھی ہمارے بہت سے مفتیان کرام، بہت سے ائمہ کرام جو مسجدوں کے امام ہیں، وہ اس جمعہ کی فضل بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس لیے آخری جمعہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائی کہاں سے بات آ گئی؟ کہاں سے آئی؟ کس حدیث میں ہے؟
تو اللہ نبی نے فرمایا کہ جو ہمارے دین میں عبادت کی نیت سے کوئی عمل ایجاد کرے گا تو اس عمل پہ عمل کرنے والا اس کا عمل بھی مردود ہے اور وہ شخص خود مردود ہے. جو دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے وہ بھی مردود ہے. تو میرے بھائی ایسا کام جو کہ ہمارے نبی نے نہیں کیا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, اور آج ہم بڑے زور و شور عقیدت سے کرتے ہیں, تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے. ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے. ایسی چیزوں کا, ایسے عمل کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی دلیل, کوئی اور حکم موجود نہیں ہے. یہ تو پہلی چیز ہوئی. دوسری بات جو آج کی خطبہ میں ہمیں بیان کرنی ہے وہ صدقہ فطر کے تعلق سے. رمضان کے مہینے کے اندر جن باتوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے, ان میں سے ایک اہم چیز ہے صدقہ فطر. صدقہ فطر, صدقہ فطر مراد وہ زکوٰۃ جو رمضان کے ختم ہونے کے بعد مخصوص مال کے مخصوص عدد میں غربا مساکین کو دیا جاتا ہے, اسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے یا اسے فطرہ کہا جاتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ فرض ہے, یہ فرض ہے. اور یہ صرف فرض عام لوگوں پر نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تودع قبل خروج الناس الى الصلاة. رواه البخاری. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے کیا, زکاة فطر کو, صدقہ فطر کو, صدقہ فطر کو فرض کیا ہے. ایک سا ایک سا کھجور یا ایک سا جو, اور ایک دوسری حدیث میں ہے اس میں کشمش کا بھی ذکر آتا ہے, گیہوں کا بھی ذکر آتا ہے, اور جو غذا ہے کھانے کے جو غلہ ہے اس کا بھی ذکر آتا ہے. ایک سا اللہ کے نبی نے فرض کیا کس کے اوپر, علی العبد غلام کے اوپر بھی, والحر آزاد کے اوپر بھی, والذکر والانثی مرد کے اوپر بھی عورت کے اوپر بھی, چھوٹے کے اوپر بھی بڑے کے اوپر بھی. اور آپ نے فرمایا اس کو عیدگاہ جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے. یہ اس حدیث کے اندر بالکل صراحت ہے کہ زکاة فطر یا صدقہ فطر یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے, چھوٹا ہے بڑا ہو امیر ہے غریب ہے, اس کی کوئی قید نہیں ہے. بلکہ جس مسلمان کے پاس بھی عید کی رات میں اپنے گھر والے کے کھانے کے علاوہ اگر ایک سا سامان موجود ہے, غلہ موجود ہے, تو اس کے اوپر بھی یہ صدقہ فطر واجب ہے, اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے. تو میرے بھائی یہ بہت اہم کام ہے صدقہ فطر, اور یہ ادا کرنا کیوں ضروری ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین, کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ فطر کو فرض کیا ہے. فرض کیا مسلمانوں پہ, کیوں؟ روزے دار کی روزے کو پاک کرنے کے لیے, روزے دار کے روزے کو پاک کرنے کے لیے, اور غربا مساکین کو کھانا فراہم کرنے کے لیے. دو مقصد بیان کیا گیا ہے کہ حالت صوم میں روزے داروں سے بتقاضا بشریت انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں, گناہ کام ہو جاتے ہیں, روزہ میں خلل آ جاتا ہے. لیکن جب آدمی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کا روزہ تمام باتوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, حدیث میں ہے کہ اس کا روزہ جو بےہودہ گوئی گناہوں سے ملوث ہو گیا تھا, روزے کے اندر کمی آ گئی تھی, تو اس صدقہ فطر ادا کرنے سے اس کا روزہ پاک صاف ہو جاتا ہے, اس کا روزہ بالکل گناہوں سے مکمل الگ ہو جاتا ہے, اور وہ روزہ اللہ کے دربار میں صاف ستھرا ہو کے پہنچتا ہے. ایک مقصد تو یہ ہے. دوسرا مقصد اللہ نبی نے کہا چونکہ عید کا دن یہ خوشی کا دن ہے, مسرت کا دن ہے, اور تمام لوگ اپنے اپنے حیثیت کے اعتبار سے خوشی میں مشغول رہتے ہیں, شریک رہتے ہیں. جو غربا مساکین ہیں, جو لاچار ہیں, بیوہ ہیں, جن کے پاس کھانے میں ایک سامان نہیں ہے,
وہ بیچارے اس دن کی خوشی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، وہ تمہارے بھائی ہیں تو اپنے خوشی میں ان کو بھی شریک کرو۔ اسی وجہ اللہ نبی نے صدقہ فطر ادا کرنے حکم دیا ہے تاکہ عید کے دن غربا کے بچے بھی، غربا مساکین بھی کھانے کے اندر شریک ہو جائیں۔ ان کو جو اناج دیا جائے گیہوں کی شکل میں یا چاول کی شکل میں، جو بھی شکل کھانے کی چیز ہے، تاکہ ان کے گھر میں بھی اناج فراہم رہے، تاکہ اس دن کی خوشی میں وہ بھی شریک ہو جائے اور محروم اور مایوس نہ ہونے پائے۔ اس حدیث میں اللہ نبی نے یہ دو مقصد بیان کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اور اللہ نبی نے فرمایا کہ من اداہا قبل الصلاۃ، جس نے اس صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا، فہی مقبولہ، تو وہ نماز کیا ہے؟ وہ صدقہ قابل قبول ہے، اللہ قبول کر لے گا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو شخص اس کو نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ فرض اس کا ادا نہیں ہوگا بلکہ عام صدقہ ہو جائے گا، عام صدقہ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر وہ صدقہ جو کا وجوب ہے، جو فرضیت ہے، وہ باقی رہے گی، گنہگار ہوگا وہ۔ تو میرے بھائی، یہ صدقہ بہت اہم صدقہ ہے۔ چھوٹا بچہ بھی، اگر جو بچہ عید کی صبح پیدا ہوا ہے، اس کے طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں حمل کے اندر ہے، ان کے طرف سے بھی صدقہ ادا کیا جائے۔ اتنی بڑی اہمیت صدقے کی ہے، اتنی بڑی اہمیت صدقے کی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو گھر کا گارجن ہے، جن کے ساتھ میں پریوار ہے، جو گھر کے پریوار کے مالک ہیں، وہ اپنے گھر والے کی طرف سے صدقہ فطر ضرور ادا کریں۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ ایک سا ایک پیمانہ ناپنے کا، ایک پیمانہ عرب کے اندر، جس کا وزن علماء نے ایک محتاط انداز کے مطابق کہ کم سے کم 2.5 کلو ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3 کلو قریب پہنچتا ہے وہ۔ تو کم سے کم گیہوں ادا کر رہا تھا 2.5 کلو، چاول میں لوگوں نے کہا کہ 3 یا 3 کلو ادا کرے۔ اور کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آدمی کے پاس اناج غلہ نہیں ہے تو اس کے بدلے میں نقد ادا کر دے، قیمت ادا کر دے، قیمت بھی دینا جائز ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، آپ کے پاس اگر اناج ہو، غلہ ہو، جو بھی آپ کھاتے ہیں، جو بھی آپ کی خوراک ہے، جس چاول ہمارے علاقے میں چاول کھایا جاتا ہے، روٹی کھائی جاتی ہے، 2 غلہ 2 اناج مشہور ہے، تو ان میں سے آپ ادا کریں 2.5 کلو 3 کلو کر کے۔ اور اگر آپ قیمت دینا چاہیں تو ان کی جو قیمت بنتی ہے 2.5 کلو کی، علماء نے ایک متعین کیا ہے، 50 روپے چاول ہے تو 70 روپے کے اعتبار سے ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو یا 3.25 کلو قیمت بنا کر کے جتنی رقم بنتی ہے آپ غربا کے درمیان تقسیم کر دیں بھائی، تاکہ وہ غربا و مساکین جو بیچارے لاچار ہیں، مجبور ہیں، جن کے پاس خوراک نہیں ہے، کھانے کی چیزیں نہیں ہے، بندوبست نہیں ہے، وہ بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں اور وہ مایوس نہ ہوں، محروم نہ ہوں، ان کے بچے لاچاری سے، بے بسی سے ہماری طرف نہ تاکتے رہ جائیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ اپنے بھائی کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ تو میرے بھائی، یہ 2 باتیں آج کے جمعہ کے اندر بیان کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بدعت سے بچا، اللہ ہمیں خرافات سے بچا، اللہ ہمیں بناوٹی رسم و رواج سے بچا۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور صحابہ کی عمل پہ زندہ رہیں۔ اللہ جو ہمارا خاتمہ ہو قرآن حدیث پہ ہو۔ اللہ ہمیں صحیح طور پہ صدقہ فطر کو ادا کرنے توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان کے جو روزے بچ گئے ہیں، جو 2-4 دن کے ایام بچے ہوئے ہیں، اللہ ان ایام کو صحیح طور پہ ہمیں عبادت میں لگانے کی، عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو اللہ بخش دے، آمین۔